جاسے میں آ گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا صلاح الدین ایوبی انسان نہیں، خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ ہم 4 ہٹے کٹے جوان مل کر اتنا بھی نہ کر سکے کہ اس کے جسم پر خنجر کی نوک سے خراش ہی ڈال دیتے۔ اس پر زہر نے بھی اثر نہیں کیا۔ اس اکیلے نے 3 کو جان سے مار دیا اور مجھے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ کہنے والے جھوٹ تو نہیں کہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی گنہگار قتل نہیں کر سکتا۔ بہن نے کہا تم چاروں مسلمان تھے، اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ بھی مسلمان ہے؟ اس نے خدا کے خلیفہ کی گدی کی توہین کی ہے۔ زخمی بھائی کا دماغ الٹی طرف چل پڑا۔ اس نے جوشیلے لہجے میں کہا تم نہیں جانتی کہ خلیفہ العاضد خدا کے بھیجے ہوئے خلیفہ تھے؟ جو کچھ بھی تھا، بہن نے کہا میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے بھائی ہو اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہو۔ کیا تمہارے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ شاید پیدا ہو جائے، بھائی نے جواب دیا۔ میں نے اس شرط پر انہیں سارے رات بتا دیے کہ میرا گناہ بخش دیں گے، مگر میرا گناہ اتنا سنگین ہے جو شاید نہ بخشا جائے۔ اس وقت زخمی کو سو جانا چاہیے تھا اور اسے اتنا زیادہ بولنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ پیٹ کے زخم کھل جانے کا ڈر تھا، مگر وہ بولتے جا رہا تھا اور بہن رو رہی تھی۔ بولتے بولتے اسے پیٹ کے زخم میں ٹیز محسوس ہونے لگی اور وہ بے حال ہو گیا۔ اس نے کہا شارجہ باہر جاؤ، کوئی آدمی ملے تو اسے کہو کہ طبیب یا ذرہ کو بلا دے، میں مر رہا ہوں۔ شارجہ دوڑتی ہوئی باہر گئی۔ باہر سنتری کھڑا تھا۔ اس نے اسے بھائی کی حالت بتائی تو اس نے شارجہ کو اس ذرہ کے گھر کا راستہ بتا دیا جسے زخمی کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اسے سخت حکم دیا گیا تھا کہ دن ہو یا رات ہو زخمی کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ وہ شاہی ذرہ تھا۔ شارجہ دوڑتی گئی۔ ذرہ کا گھر بالکل قریب تھا۔ شارجہ نے ذرہ کو بھائی کی حالت بتائی تو وہ بھاگم بھاگ آیا اور زخمی کو دیکھا۔ اس کے پیٹ کی پٹی خون سے لال ہو گئی تھی۔ ذرہ نے فوراً پٹی کھولی۔ خون بند کرنے کے لیے اس نے شفوف ڈالے اور بہت سا وقت صرف کر کے پٹی باندھی۔ خون بند ہو گیا۔ اس نے زخمی کو دوائی پلائی جس کے اثر سے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ شارجہ اس جوان ذرہ کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ اس سے توقع نہیں تھی کہ اتنی رات گئے کوئی اس کے مجرم بھائی کو دیکھنے آ جائے گا، لیکن ذرہ ڈرتا آیا اور اس نے اتنی انہماک سے زخمی کی مرہم پٹی کی کہ شارجہ کو حیران کر دیا۔ زخمی کی آنکھ لگ گئی تو ذرہ نے آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ اوپر اٹھا کے سرگوشی کی، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے میرے خدا، اس بد نصیب کے حال پر کرم کرو، اسے زندگی عطا کرو خدا ذل جلال۔ شارجہ کے آنسو نکل آئے۔ اس پر ذرہ کا تقدس طاری ہو گیا۔ اس نے ذرہ کے قریب تو جانو ہو کر اس کا ایک ہاتھ کر لیا اور چوم لیا۔ ذرہ کے پوچھنے پر شارجہ نے بتایا کہ وہ زخمی کی بہن ہے۔ اس نے ذرہ سے پوچھا کیا آپ کے دل میں اتنا زیادہ رحم ہے کہ میرے بھائی کو آپ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یا اس لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو راز کی ساری باتیں بتا دے؟ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اس کے پاس کوئی راز ہے یا نہیں، ذرہ نے کہا۔ میرا فرض یہ ہے کہ اسے زندہ رکھوں اور اس کے زخم کو بالکل ٹھیک کر دوں۔ میری نگاہ میں مومن اور مجرم میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے، شارجہ نے کہا۔ اگر معلوم ہو تو آپ اس کے زخم پر مرہم رکھنے کے بجائے اس میں نمک بھر دیتے۔ مجھے معلوم ہے، ذرہ نے جواب دیا، لیکن میں اسے زندہ رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شارجہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے ذرہ کے ساتھ اپنی باتیں شروع کر دی۔ اسے بتایا کہ اس کی ماں باپ اس کے بچپن میں مر گئے تھے۔ اس وقت اس کا بھائی 10-11 سال کا تھا۔ اس نے شارجہ کو پالا پوسا اور جوان کیا۔ اگر اس کا بھائی نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی اسے اغوا کر لے جاتا۔ بھائی نے زندگی بہن کے لیے وقف کر دی تھی۔ ذرہ انہماک سے اس کی باتیں سنتا رہا اور اسے اس خیال سے باہر صحن میں لے گیا کہ زخمی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ ذرہ ایسے انداز سے شارجہ کی باتیں سن رہا تھا جیسے وہ رات یہی گزارے گا، مگر وہ جانے لگا تو شارجہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ چلے جائیں گے تو مجھے ڈر آئے گا۔ ذرہ نے اسے بتایا کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا اور اس کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا۔ ذرہ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ شارجہ کے خاطر کچھ دیر اور رک گیا اور رات کے پچھلے پہر گیا۔ دوسرے دن کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ زخمی کو دیکھنے آ گیا۔ اس نے رات والے انہماک سے اس کی مرہم پٹی کی، زخمی کو دودھ پلایا اور ایسا کھانا دیا جو شارجہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔
اس دوران علی بن سفیان آیا، زخمی کی حالت دیکھ کر چلا گیا، لیکن ذرا نہ گیا۔ وہ شاہجہاں کے ساتھ باتیں کرتا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس روز وہ شام تک 3 بار زخمی کو دیکھنے آیا، حالانکہ وہ صرف دوپہر کو آیا کرتا تھا۔ شام کو چلا گیا تو زخمی نے بہن سے کہا، شاہجہاں میری ایک بات غور سے سن لو، میری زندگی اس ذرا کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر یہ میرا علاج پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنے لگا ہے۔ میں موت قبول کر لوں گا، مگر اسے اتنی زیادہ قیمت نہیں دوں گا جو اس نے دل میں رکھ لی ہے۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے تمہاری عزت پر نظرانہ لینا چاہتا ہے۔ میں تو اسے فرشتہ سمجھتی ہوں، شاہجہاں نے کہا۔ اس نے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں کیا، اور میں بچی بھی تو نہیں، لیکن میں اسے ایسا سمجھتی نہیں۔ شاہجہاں کا انداز ایسا تھا جس نے بھائی کو شک میں ڈال دیا کہ ذرا میں دلچسپی لیتی ہے۔ اس رات ذرا آیا، زخمی سو گیا تھا، شاہجہاں جاگ رہی تھی۔ وہ ذرا کے ساتھ صحن میں چلے گئی، کچھ دیر باتیں ہوتی رہی۔ ذرا نے اسے کہا کہ اس کا بھائی دوائی کے اثر سے اتنی گہری نیند سے ہو گیا ہے کہ صبح تک اس کی آنکھ شاید نہیں کھلے گی۔ آؤ میرے گھر چلو۔ شاہجہاں کچھ جھجکی، لیکن ذرا کی پیشکش ٹھکرا نہ سکی، اس کے ساتھ چلی گئی۔ ایک خبرو جواں سال اور حکیم طبع ذرا اکیلا رہتا تھا۔ شاہجہاں بالے دماغ لڑکی تھی، اس کی توقع تھی کہ آج رات یہ آدمی اس کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ہمدرد دوستوں کی طرح باتیں کرتا رہا۔ لڑکی کو اس کے اتنے مشفقانہ سلوک نے پریشان کر دیا۔ اس نے بے اختیاری اس سے پوچھا، میں صحرا کے دور دراز علاقے کی غریب سی لڑکی اور ایک ایسے مجرم کی بہن ہوں جس نے مصر کے بادشاہ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں جس کی میں حقدار نہیں؟ ذرا نے مسکراہٹ کے سوا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھ میں اس خوبی کے سوا کچھ بھی خوبی نہیں کہ میں جوان لڑکی ہوں، اور شاید میری شکل و صورت بھی اچھی ہے۔ تم میں ایک خوبی اور بھی ہے جس کا تمہیں علم نہیں، ذرا نے کہا۔ تمہاری عمر اور تمہاری شکل و صورت کی میری ایک بہن تھی۔ جس طرح تم بہن بھائی اکیلے ہو، اسی طرح میں اور میری بہن اکیلے رہ گئے تھے۔ میں نے تمہاری بھائی کی طرح اپنی بہن کو پالا، پوسا اور اپنی زندگی اور ساری خوشیاں اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ بیمار ہوئی اور میرے ہاتھوں مر گئی، میں اکیلا رہ گیا۔ تمہیں دیکھا تو شک ہوا کہ مجھے میری بہن مل گئی ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو جوان اور خوبصورت لڑکی سمجھتی ہو اور میری نیت پر شک ہے، تو اس کا یہی علاج ہے کہ میں تم میں ایسی دلچسپی کا اظہار نہیں کروں گا جو اب تک کیا ہے۔ تمہارے بھائی میں پوری دلچسپی لیتا رہوں گا، اسے ٹھیک کرنا میرا فرض ہے۔ شاہجہاں رات دیر سے وہاں سے واپس آئی، ذرا اس کے ساتھ تھا۔ لڑکی کے شکوک رفع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن ذرا زخمی کو دیکھنے گیا۔ اس نے شاہجہاں کے ساتھ بات نہ کی۔ وہ باہر جانے لگا تو شاہجہاں نے باہر جا کر اسے روک لیا۔ وہ رو رہی تھی، اسے ڈر تھا کہ ذرا ناراض ہو کر چلا گیا۔ ذرا نے اسے بتایا کہ وہ ناراض نہیں، لیکن وہ اسے کسی اور شک میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ رات کو جب زخمی سو گیا تو شاہجہاں وہاں سے نکل گئی اور ذرا کے گھر چلی گئی۔ یہ اس کی بےتابی تھی جس پر وہ قابو نہ پا سکی۔ بہت دیر تک ذرا کے پاس رہی۔ اس کے ذہن میں کچھ گانٹیں پڑی ہوئی تھی جنہیں وہ کھولنا چاہتی تھی۔ اس نے ذرا سے پوچھا، کیا خلیفہ خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں؟ خلیفہ انسان ہوتا ہے، ذرا نے جواب دیا۔ خدا کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر تھے۔ یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، ذرا نے جواب دیا، وہ بھی انسان ہے، لیکن عام انسانوں سے اس کا رتبہ بلند ہے، کیونکہ وہ خدا اور خدا کے بھیجے ہوئے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسے اور بہت سے سوال تھے جو شاہجہاں نے پوچھے اور ذرا نے اس کے شکوک رفع کر دیے۔ اس نے کہا، پھر میرا بھائی بہت بڑا گنہگار ہے۔ اگر اسے کوئی یہ باتیں بتا دیتا جو آپ نے مجھے بتائی ہے تو وہ اس گناہ سے بچا رہتا۔ اب تو اس کی جان بخشی نہیں ہوگی، ہو جائے گی۔ ذرا نے اسے بتایا، اگر صلاح الدین ایوبی نے کہہ دیا ہے کہ اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اسے چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ میں ساری عمر صلاح الدین ایوبی کی اور آپ کی خدمت میں گزار دوں گی۔ شاہجہاں نے روتے ہوئے کہا،
اور میرا بھائی آپ کا غلام رہے گا۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ اس نے ذرا کے ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ مجھ سے جو قیمت وصول کرنا چاہے میں دوں گی۔ آپ مجھے اپنی لونڈی بنا لے، اس کے عوض میرے بھائی کو ٹھیک کر دے اور اسے مرنے سے بچا لے۔ قیمت اللہ سے وصول کی جاتی ہے۔ ذرا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی کے گناہ کی سزا بہن کو نہیں دی جائے گی، اور بھائی کی صحت کی قیمت بہن سے وصول نہیں کی جائے گی۔ سب کا پاسباں اللہ ہے، اسی کی جاتے والد نے مجھے تمہاری عصمت کی پاسبانی اور تمہاری بھائی کی صحت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ دعا کرو کہ میں اس امانت میں خیانت نہ کروں۔ بہن کی دعا عرش کو بھی ہلا دیا کرتی ہے۔ دعا کرو، دعا کرو، اس خدا کی عظمت کو یاد رکھو جس کے خلاف تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ذرا نے اس لڑکی پر طلسم طاری کر دیا۔ ایک تو باتیں ہی ایسی تھی جو ذرا نے اسے بتائی تھی۔ تاثر تو ذرا کے سلوک نے پیدا کیا تھا۔ ذرا کے متعلق تو اسے کچھ اور ہی شک ہو گیا تھا، لیکن کچھ اور نکلا۔ اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ ایسی تنہائی میں اور رات کے وقت اتنی حسین اور جوان لڑکی اس کے رحم و کرم پر ہے۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ ذرا نے اسے کہا، اٹھو، تمہیں وہاں تک چھوڑا ہوں اور تمہارے بھائی کو دیکھا ہوں۔ دونوں گھر سے نکلے اور آہستہ آہستہ چل پڑے۔ رات تاریک تھی۔ وہ دو مکانوں کے پچھواڑے کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ یہ چھوٹی سی ایک گلی تھی جس میں سے گزرتے ہی وہ مکان آ جاتا تھا جہاں زخمی حشیشین قید میں پڑا تھا، اور اس کے دروازے پر سنتری کھڑا رہتا تھا۔ وہ دونوں اس گلی میں داخل ہوئے ہی تھے کہ پیچھے سے دونوں کو مضبوطی بازو میں جکڑ لیا گیا۔ دونوں کے منہ کپڑوں میں بند گئے، ان کی آوازیں بھی نہ نکل سکی۔ ذرا جسمانی لحاظ سے کمزور نہیں تھا، مگر وہ بے خبری میں جکڑ لیے گئے تھے۔ حملہ ور 4-5 معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے دونوں کو اٹھا لیا اور تاریکی میں غائب ہو گئے۔ کچھ دور گھوڑے کھڑے تھے۔ ذرا کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے اور اسے گھوڑے پر ڈال کر ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اسے کسی کی آواز سنائی دی جو شارجہ سے مختلف تھی، شور نہ کرنا شارجہ، تمہارا کام ہو گیا ہے، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے لائے ہیں۔ شارجہ کے منہ سے کپڑا اتار دیا گیا تھا۔ ذرا کو اس کی آواز سنائی دی، اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کی تو ہمیں ضرورت ہے، کسی نے کہا۔ شارجہ، کسی نے حکم کے لہجے میں کہا، خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ اوہ، شارجہ کی آواز سنائی دی، یہ تم ہو، سوار ہو جاؤ۔ کسی نے پھر وہی حکم دیا، وقت ضائع نہ کرو، اور گھوڑے سر پر دوڑ پڑے۔ ذرا سی دیر میں قاہرہ سے نکل گئے۔ شارجہ نہایت اچھی سوار تھی۔ صبح سنتری بدلنے کا وقت ہوا۔ نیا سنتری آیا تو رات والا سنتری وہاں نہیں تھا۔ اس نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں زخمی سویا ہوا تھا، اس کے اوپر کمبل پڑا ہوا تھا، اس کا منہ ڈھکا ہوا تھا۔ نیا سنتری باہر والے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی ذرا زخمی کو دیکھنے آئے گا اور علی بن سفیان بھی آئے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ زخمی کی بہن زخمی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے سوا اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں، مگر بہن بھی اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ سورج طلوع ہوا تو علی بن سفیان آیا۔ اس نے سنتری سے پوچھا کہ زرہ آ چکا ہے یا زخمی کو دیکھ کر چلا گیا ہے؟ سنتری نے اسے بتایا کہ زرہ نہیں آیا، پہلا سنتری یہاں تھا اور اندر زخمی کی بہن بھی نہیں ہے۔ علی بن سفیان یہ سوچ کر اندر چلا گیا کہ زخمی کی تکلیف بڑھ گئی ہوگی اور اس کی بہن زرہ کو بلانے چلی گئی ہوگی۔ علی بن سفیان کے لیے ہی نہیں، یہ زخمی سلطنت اسلام کے لیے بھی مصر جتنا قیمتی تھا۔ اس کے سرتایاب ہونے کا انتظار تھا اور ایک بڑی خطرناک سازش کے بے نقاب ہونے کی توقع تھی۔ وہ تیزی سے اندر گیا۔ زخمی کے سر سے پاؤں تک کمبل پڑا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کو تازہ خون کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے زخمی کے منہ سے کمبل ہٹایا تو یوں بدک کر پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ زخمی نہیں اجزا تھا۔ اس نے وہیں سے باہر کھڑے سنتری کو آواز دی۔ سنتری اندر آ گیا۔ علی بن سفیان نے اسے زخمی کا چہرہ دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ رات والا سنتری تو نہیں؟ نئے سنتری نے چہرہ دیکھ کر حیرت اور گھبراہٹ سے بوجھل آواز میں کہا، یہی تھا۔ یہ اس بستر پر کیوں سویا ہوا ہے حضور؟ زخمی کہاں ہے؟ یہ سویا ہوا نہیں، علی بن سفیان نے اسے کہا، مرا ہوا ہے۔ اس نے کمبل اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ بستر خون سے لال تھا۔ وہ زخمی حشیشن نہیں بلکہ رات والے سنتری کی لاش تھی۔ علی بن سفیان نے دیکھا لاش کے دل کے قریب خنجر کے 2 زخم تھے۔ زخمی غائب تھا۔ علی بن سفیان نے کمرے میں، صحن میں اور زمین کو غور سے دیکھا، کہیں خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سنتری کو زندہ اٹھا کر اندر لایا گیا اور بستر پر لٹا کر
اس کے دل میں خنجر مارے گئے. اسے تڑپنے نہیں دیا گیا ورنہ خون کے چھینٹے بکھرے ہوئے ہوتے. وہ مر گیا تو اس پر کمبل ڈال دیا گیا اور قاتل زخمی قیدی کو اٹھا کر لے گئے اور اس کی بہن کو بھی لے گئے. صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بہن نے زخمی کے فرار میں مدد دی ہے. وہ جوان اور حسین لڑکی تھی. اس نے سنتری کو پھانس لیا ہوگا. اسے اندر لے گئی ہوگی. لڑکی کے ساتھیوں نے سنتری کو بے خبری میں پکڑ لیا ہوگا. علی بن سفیان کو اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا کہ اس نے زخمی سے ملنے کی اجازت دی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ زخمی کے چاچا زاد اور تایا زاد بھائی ہے. وہ اندر آ کر دیکھ گئے تھے کہ یہاں کے حفاظتی انتظامات کیا ہے. اسے بہن کو بھی یہاں رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. اس نے یہ بھی یقین نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکی زخمی کی بہن تھی یا اس کی گروہ کی فرد تھی. علی بن سفیان کو غصہ آیا اور وہ اپنی بھول پر پچھتایا بھی. لیکن اس نے دل ہی دل میں زخمی اور اس کے ساتھیوں کے اتنے کامیاب فرار کو سراہا. علی بن سفیان جیسے سراغ رسا کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا. وہ لوگ اسے بھی جول دے گئے تھے. اس نے نئے سنتری سے کچھ باتیں پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ رات کو بھی پہرے پر کھڑا رہ چکا ہے. اس نے لڑکی کو ذرہ کے ساتھ اس کے گھر جاتے اور رات بہت دیر بعد دونوں کو واپس آتے دیکھا تھا. اس سے علی بن سفیان کو شک ہوا کہ لڑکی نے ذرہ کو بھی اپنے حسن جوانی کے زیر اثر لے لیا تھا. علی نے سنتری سے کہا دوڑ کر جائے اور ذرہ کو بلا لائے. سنتری کے جانے کے بعد وہ سراغ ڈھونڈنے لگا. باہر گیا, زمین دیکھی. اسے پاؤں کے نشان نظر آئے لیکن نشان اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے. زخمی شہر میں تو روپوش نہیں ہو سکتا تھا. ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا, زخمی کے گاؤں پر جہاں سے اس کی بہن کو لایا گیا تھا چھاپا مارا جائے گا. وہ گاؤں بہت دور تھا. سنتری نے واپس آ کر بتایا کہ ذرا گھر نہیں ہے. علی بن سفیان اس کے گھر گیا. اس کے ملازم نے بتایا کہ ذرا رات بہت دیر بعد ایک لڑکی کے ساتھ باہر نکلا تھا, پھر واپس نہیں آیا. اس لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ پہلے بھی ذرا کے ساتھ آ چکی ہے اور دونوں بہت دیر تک اندر بیٹھے رہے تھے. علی بن سفیان کو یقین ہو گیا کہ ذرا بھی زخمی کے فرار میں شریک ہے اور یہ لڑکی کے حسن اور جادو کا کمال ہے. علی نے اپنے محکمہ کے سراغ رسانوں کو بلایا اور انہیں فرار کے متعلق بتایا. وہ سب ادھر ادھر بکھر گئے. ایک جگہ انہیں بہت سے گھوڑوں کے کھروں کے نشان نظر آئے. ارد گرد رہنے والوں میں 3-4 آدمیوں نے بتایا کہ رات انہوں نے بہت سے گھوڑے دوڑنے کی آواز سنی تھی. سراغ رسا کھروں کو دیکھتے شہر سے نکل گئے مگر آگے جانا بیکار تھا. رات کے بھاگے ہوئے گھوڑوں کو اب کھور دیکھ کر پکڑنا کسی پہلو ممکن نہیں تھا. انہیں صرف اتنا پتا چلا کہ مفرور اس سمت کو گئے ہیں. علی بن سفیان کے کرنے کا کام اتنا ہی رہ گیا تھا کہ قائم مقام امیر مصر تقی الدین کو اطلاع دے دے کہ زخمی حشیشین کو اس کے ساتھیوں نے اغوا کر کے لے گئے ہیں. اسے یہ خیال بھی آیا کہ زخمی نے جو راز کی باتیں بتائی تھی وہ بے بنیاد تھی اور اس نے اپنی جان بچانے اور فرار کا موقع پیدا کرنے کے لیے یہ چال چلی تھی. وہ سلطان ایوبی کو اور علی بن سفیان کو بھی بیوقوف بنا گیا تھا. آدھا دن گزر گیا تھا جب علی بن سفیان تقی الدین کو اطلاع دینے کے لیے چلا گیا. اس وقت اس کا زخمی قیدی جو کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا قاہرہ سے بہت دور ایک ویرانے میں پہنچ چکا تھا مگر وہ زندہ نہیں تھا. ذرا کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور ایک گھوڑوں پر بے جان چیز کی طرح پڑا تھا. اس کی ٹانگیں گھوڑوں کے ایک طرف اوپر دھڑ اور بازو دوسری طرف تھے. رات بھر وہ اسی حالت میں رہا تھا. صبح کا اجالا صاف نہیں ہوا تھا جب ذرا کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی. اسے پٹی باندھنے والا آدمی نظر نہیں آیا کیونکہ اس کا سر نیچے تھا. پٹی بند جانے کے بعد اس کے پاؤں کھول دیے گئے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیا گیا. اس کے ہاتھ بندے رہے. اس کے پیچھے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے ذرا سے آرام کے بعد پھر چل پڑے. اسے اتنا ہی پتا چل سکتا تھا کہ اس کے پیچھے چند اور گھوڑے آ رہے ہیں اور سوار آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں. گھوڑے چلتے گئے اور سورج اوپر اٹھتا گیا. ذرا نے محسوس کیا کہ گھوڑا چڑھائی چڑھ رہا ہے. تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دائیں یا بائیں مڑ رہا ہے, نیچے اتر رہا ہے. اس سے وہ اندازہ کر رہا تھا یہ علاقہ ٹیلوں اور کھائیوں کا ہے. بہت دیر بعد سورج سر پر آ گیا تھا. اسے پیچھے سے بلند آوازیں سنائی دی جن سے پتا چلا کہ کوئی سوار گر پڑا ہے. اس کا گھوڑا رک گیا اور پیچھے کو مڑا. اسے اس طرح کی آوازیں سنائی دی, اٹھا لو, سائے میں لے چلو, بے ہوش ہو گیا ہے. او خدا, اس کا خون بہہ رہا ہے. اسے شاہجہاں کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی, ذرا کی آنکھیں اور ہاتھ کھول دو.
وہ خون روک لے گا، ورنہ میرا بھائی مر جائے گا۔ یہ زخمی حجی شین تھا جو گھوڑے سے گر گیا۔ رات بھر کی گھڑ سواری سے اور اتنی تیز بھاگنے سے اس کا پیٹ کا زخم کھل گیا تھا اور آنکھ کے زخم سے بھی خون جاری ہو گیا تھا۔ وہ درد کو برداشت کر رہا تھا، خون نکلتا رہا۔ آخر یہاں آ کر خون اتنا نکل گیا کہ اس پر گشی تاری ہو گئی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ اسے اٹھا کر ایک ٹیلے کے سائے میں لے گئے۔ اس کے منہ میں پانی ڈالا لیکن پانی حلق سے نیچے نہ گیا۔ اس کے کپڑے خون سے تر ہو گئے۔ ذرا کی آنکھیں کھول دی گئی اور اسے کہا گیا کہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اس نے اپنی پیٹھ میں خنجر کی نوک محسوس کی۔ وہ آگے آگے چل پڑا۔ ٹیلے کے دامن میں زخمی پڑا تھا اور شاہجہاں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے ذرا سے کہا، خدا کے لیے میرے بھائی کو بچا لو۔ ذرا نے سب سے پہلے زخمی کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لیے حکم تھا کہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ وہ بیٹھ گیا تھا اور زخمی کی نبض دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ میں خنجر کی نوک چبھ رہی تھی۔ زخمی کی نبض محسوس کر کے وہ جلدی سے اٹھا اور پیچھے کو مڑا۔ اس کے سامنے 4 آدمی کھڑے تھے جن کے چہرے سیاہ نقابوں میں ڈھکے تھے۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ ذرا نے غصے سے کہا، تم سب پر اللہ کی لعنت برسے، تم سب نے اسے بچانے کی بجائے اس کی جان لے لی ہے۔ تم سب اس کے قاتل ہو۔ یہ مر چکا ہے، ہم نے اسے چارپائی سے ہلنے بھی نہیں دیا تھا اور تم اسے گھوڑے پر بٹھا کر لائے۔ اس کے زخم کھل گئے اور جسم کا تمام خون ضائع ہو گیا۔ شاہجہاں بھائی کی لاش پر گر پڑی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ نقاب پوشوں نے ذرا کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے وہاں سے کچھ دور لے گئے۔ لاش گھوڑے پر ڈال دی گئی اور قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ ذرا کو شاہجہاں کے رونے اور چلانے کی جگر سوز آوازیں سنائی دیتی رہی۔ ذرا کے گھوڑے پر جو سوار تھا، ذرا نے اس سے کہا، یہ زخمی بالکل ٹھیک ہو سکتا تھا مگر تم لوگوں نے اسے مار دیا، اسے کوئی سزا نہ ملتی۔ سوار نے کہا، ہم اسے زندہ رکھنے کے لیے نہیں لائے تھے، ہم نے دراصل وہ راز اغوا کیا ہے جو اس کے پاس تھا۔ اس کے مر جانے کا ہمیں کوئی غم نہیں۔ ہم خوش ہیں کہ تم اور تمہاری حکومت اس راز سے بے خبر ہے جو اس کے سینے میں تھا۔ مجھے تم لوگ کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ ذرا نے کہا، ہم تمہیں پیغمبروں کی طرح رکھیں گے۔ سوار نے جواب دیا، تمہیں گرم ہوا بھی لگنے نہیں دی جائے گی۔ ہم تمہیں اس لیے لائے ہیں کہ راستے میں زخمی کو تکلیف ہو گئی تو اس کے مرہم پٹی کرو گے، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تمہارے پاس نہ کوئی دوائی ہے نہ مرہم۔ تمہیں اغوا کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ہم اس لڑکی کو بھی ساتھ لانا چاہتے تھے۔ ہم اسے ہلاتے تو تم جو اس کے ساتھ تھے ہمارے تعاقب میں پوری فوج بھگا دیتے، اس لیے تمہیں بھی اٹھانا ضروری تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ذرہ کی ضرورت ہے، تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میں ایسے کسی آدمی کا علاج نہیں کروں گا جو میری حکومت کے خلاف ہوگا۔ ذرا نے کہا، تم سب صلیبیوں، سوڈانیوں اور فاطمیوں کے دوست ہو اور ان کے خلاف سلطنت اسلامیہ کے خلاف تقریر کاری کر رہے ہو۔ میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، پھر تو قتل ہو جاؤ گے۔ سوار نے کہا، یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ ذرا نے کہا، پھر ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ سوار نے جواب دیا، پھر تم ہمارا حکم مانو گے، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ برے سلوک کی نوبت نہیں آئے گی۔ تم نے صلاح الدین ایوبی کی بادشاہی دیکھی ہے، ہماری بادشاہی دیکھو گے تو کہو گے یہی رہنا چاہتا ہوں، یہ تو جنت ہے۔ اگر تم نے ہماری جنت کو ٹکرا دیا تو ہم تمہیں اپنا جہنم دکھائیں گے۔ گھوڑے چلتے رہے۔ ذرا اپنی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کے اندھیرے میں اپنے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ فرار کی ترکیبیں سوچتا رہا۔ اسے بار بار شاہجہاں کا خیال آتا مگر وہ سوچ کر مایوس ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکی بھی اسی گروہ کی ہے، وہ اس کی مدد نہیں کرے گی۔ ان کا سفر اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن سرحدی دستوں اور ان کے گشتی سنتریوں کے ڈر سے مجرموں کا یہ قافلہ بچ بچ کر، چھپ چھپ کر اور بڑی دور کا چکر کاٹ جا رہا تھا۔ شام کے بعد بھی یہ قافلہ چلتا جا رہا تھا اور رات گزرتی رہی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے قافلہ رک گیا۔ ذرا کو گھوڑے سے اتار کر اس کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ چونکہ اندھیرا تھا اس لیے اس کی آنکھوں سے پٹی بھی کھول دی گئی۔ اسے کھانے کو کچھ دیا گیا، پانی بھی پلایا گیا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے اور پاؤں بھی، اور اسے سو جانے کو کہا گیا۔ سوار تھکے ہوئے تھے، اسے ایک رات پہلے کے جاگے ہوئے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ گھوڑوں کی زینیں اتار کر ذرا پرے باندھ دیا گیا۔ ذرا کے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ بندھا ہوا تھا، وہ بھی سو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھا کہ اسے روانگی کے لیے جگایا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے پاؤں کی رسی کھول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ پڑا رہا۔ وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔
اسے یہ بھی توقع تھی کہ اسے قتل کر کے پھینک جائیں گے، لیکن پاؤں کی رسی کھلنے کے بعد جب یہ سایہ اس کے ہاتھوں کی رسی کھولنے لگا تو اس نے جھک کر